جو والدین کو دھوکہ دیتے ہیں یاد رکھ لیں وہ دنیا میں ہر کسی کو دھوکہ دیں گے، وہ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ بچیوں سے کہتا ہوں جب تک آپ اپنی نظر سڑک پر نظریں جھکا کر چلنے لگو گی تب تک آپ کے والدین نظریں اٹھا کر سڑک پر چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اپنے پیرنٹس کے قریب ہو جائیں، اپنے ٹیچرز کے قریب ہو جائیں۔ اگر آپ جو میں نے بتایا ان سب کے قریب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ کامیابی طے ہے آپ لوگ کے لیے۔ ہر باپ یہی سمجھتا ہے، ہر ماں یہی سمجھتی ہے کہ میرا بچہ میری بچی بہت معصوم ہے، یہ گناہ بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے ورکشاپس میں یہ چیزوں سے میں گزر رہا ہوں، ایک والد آ کر دہاڑے مارتے ہوئے روتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بچی بھی ہے، بچی کے آنکھ میں ایک آنسو نظر نہیں آ رہا ہے مجھے۔ باپ کو آسانی سے رونا نہیں آتا ہے، ماں پھر بھی رو لیتی ہے لیکن باپ اپنے آنسو پی لیتا ہے۔ باپ برداشت کرنے کا نام ہے اور وہ باپ روئے جا رہا ہے کہ میں نے محلے والوں سے لڑ لیا ہے سر، کہ میری بچی پر میرے محلے والوں نے الزام لگایا کہ آپ کی بچی پارکوں میں ایک بچے کے ساتھ نہیں ہمیں تین الگ الگ بچوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، تو میں نے لڑ لیا، میری بچی ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے، جیسے اسکول سے آتی ہے کالج سے آتی ہے سیدھے مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے، میری بچی ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن جب ویڈیو لا کر مجھے دکھایا گیا کہ یہ بچی دیکھو آپ ہی کی یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، ایک دفعہ بائک پہ نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ پارک میں نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ میکڈونلڈس میں نظر آ رہی ہے۔ جب میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں سر میرا دل کیا کہ اسی وقت میں خودکشی کر لوں، لیکن میں مسلمان ہوں، اس زبان سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں خودکشی کیسے کر لوں، لیکن میری بچیوں نے جینا حرام کر دیا۔ اسی لیے میں بچیوں سے کہتا ہوں جب تک آپ اپنی نظر سڑک پر نظریں جھکا کر چلنے لگو گی تب تک آپ کے والدین نظریں اٹھا کر سڑک پر چلیں گے انشاءاللہ، ورنہ وہ دن آئے گا والدین کو نظریں جھکا کر چلنا پڑے گا، شرمندہ ہو کر چلنا پڑے گا۔ ایسی تکلیف والدین کو دے رہے ہیں وہ والد جو اپنی زندگی نچھاور کر دیا آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے کپڑوں کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے، آپ کے سکولنگ کے لیے، آپ اس کو ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ قسم خدا کی میں اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں جو والدین کو دھوکہ دیتے ہیں یاد رکھ لیں وہ دنیا میں ہر کسی کو دھوکہ دیں گے، وہ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں اپیل کرتا ہوں والدین کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، ٹیچرز کے قریب ہو جائیں۔ پھر سے کہتا ہوں سن لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اپنے پیرنٹس کے قریب ہو جائیں، اپنے ٹیچرز کے قریب ہو جائیں۔ اگر آپ جو میں نے بتائے ان سب کے قریب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ کامیابی طے ہے آپ لوگ کے۔ لیکن یہ چار جو میں نے ابھی بتائے انہیں چھوڑ کر آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آپ کس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، آپ سوشل میڈیا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، آپ زنا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، کوشش کیا بلکہ کیے جا رہے ہو، آپ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہو، آپ ایسے گندے دوستوں کے قریب ہوتے جا رہے ہو، تو اس سے صرف آپ کی جوانی ضرور آپ کو پلیجر ملے گا، خوشی ملے گی، اچھا لگے گا آپ کو، لیکن وہ 25 سال تک ہی رہے گی آپ کو وہ خوشی، اس کے بعد گھٹ گھٹ کے جینا ہے آپ نے، آپ کو زندگی اچھی نہیں لگنے لگے گی، آپ سو جاؤ گے رات میں، آپ کے آس پاس میں کئی لوگ جو سوتے ہیں انہیں نیند آتی ہے لیکن آپ کو نیند میسر نہیں ہوتی ہے، نیند ہی نہیں آتی آپ کو، 25 سال کے بعد ایک ایک دن بھاری ہو جائے گا آپ کا۔ اسی لیے میں تمام نوجوان بچوں سے بچیوں سے اپیل کرتا ہوں آپ کو مزہ ضرور ہے اس میں لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ اللہ کی سزا بھی ہے، آپ نے وہ سزا بھی چکنا ہے۔ پھر ایک 10 سال کا مزہ ہے آپ کو جوانی کا، اس کے بعد اور 50 سال آپ کے ہیں، آپ نے 15 سال سے عیاشی شروع کی ہے، 25 سال تک آپ مزہ لوٹو گے، اس کے بعد شادی ہو جائے گی، بچے ہوں گے، وہ سب چیزوں کو بھلا بیٹھنا پڑے گا، کریئر سنبھالنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، تو وہاں 25 سے اگر آپ 75 ایئرز بھی جی رہے ہو تو آپ کے پاس میں اور مزید 50 سال ہے، اور یہ 50 سال
साल आप कैसे गुजारोगे? परेशानियों में गुजारोगे, लोगों के पास जाकर भीख मांगते रहोगे कि मेरी बीवी बीमार है, इलाज का पैसा नहीं है मेरे पास में, ज़कात के भी चलेगा, दे दीजिए पैसे। ये नौबत आती है। मैंने बड़े बड़े घरानों के बच्चों को ये देखा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ साफ पहले बता दिया है कि इक़रा, पढ़, इल्म हासिल कर, हुनर हासिल कर, स्किल हासिल कर, नॉलेज हासिल कर, और ये जो हासिल करते हैं वही कामयाब होते हैं। और अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, तो दुनिया को बनाने के बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मुझे टीचर बनाकर भेजा गया, और साथ में एक सिलेबस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया कुरान की शक्ल में। इसका मतलब साफ ये है कि जो कामयाब होना चाहते हैं वो टीचर का हाथ पकड़े और किताबों में जिंदगी गुजारे। एक हाथ आपका अगर टीचर के हाथ को थामता है और दूसरा हाथ किताबें थाम लेता है, तो वो फिर इंशाअल्लाह कल का मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा इंशाअल्लाह, वो कल डॉक्टर APJ कलाम होगा इंशाअल्लाह। आप दोस्ती किताबों से करें, आप दोस्ती अपने टीचर से करें, आप दोस्ती अपने पेरेंट्स से करें। मैं देखता हूँ मौलाना हजरत यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चे, 2 बच्चे हैं माशाअल्लाह, दोनों आलिम दीन, एक डॉक्टर बन रहा है, एक सऊदी अरेबिया में माशाअल्लाह मदीना में बेहतरीन अरबी जुबान सीखते हुए और मजीद आलिमियत का कोर्स वगैरह कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों की तरह आप बिहेव करते हैं, हंसी मजाक तमाम चीजें, फिर उसमें कभी सीरियस नोट आप बताते भी हैं तरबियत में ये चीज करें, ये चीज ना करें। तो ये आप जितना वक्त आपका टीचर्स के साथ आप बिताओगे, पेरेंट्स के साथ आप बिताओगे, अपने किताबों में आप बिताओगे, इंशाअल्लाह आपके पीछे एक काफिला चलेगा इंशाअल्लाह। इल्म के पीछे जो भी दौड़ता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि उसको एक रिकॉग्निशन, उसे एक इज्जत भी मिलती है। तो आप लोग मेरी इन बातों को अपने घर ले जाएं, लिखें किताब में और फॉलो करें उसे अपनी जिंदगी में। बिलखुसूस अपनी ये जो जवानी, जो टीनेज होती है 19 ईयर्स तक, वहीं आपका पूरा करियर बन जाता है, वहीं आपका पूरा करियर संवर जाता है। तो आप ये गुनाहों से बचें। कुछ मैं गुनाहें आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इससे अगर आप बच जाते हो तो फिर कल के आप टॉप इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं इंशाअल्लाह। आप एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे। आपके मोहल्ले में अगर 100 बेवा हैं तो वो 100 बेवाओं को खाने देने वाले बनेंगे आप इंशाअल्लाह। अगर 100 ऐसे घर हैं जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं महज पैसों की वजह से, तो आप वो 100 बच्चों को स्कूल भेजने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे अपने करियर को संवारो। बचना किससे है आपने? बचना सोशल मीडिया से है। बचना किससे है आपने? बचना गंदे दोस्तों से है, बचना ड्रग्स से है, बचना गीबत से है, बचना जिना से है। अगर ये जिना से, ड्रग्स से, सोशल मीडिया से और गंदे फ्रेंड से अगर आप बचते हो इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी तय है। और आप वालिदैन की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ाने की कोशिश करें। बच्चों में गजब का डिसिप्लिन आता है। जो सुबह फजर की नमाज वालिद अपने बच्चे को हाथ पकड़कर ले जाता है, वो वक्त की कदर को भी जानता है और गुनाहों से भी बचता है इंशाअल्लाह। लेकिन वालिदैन ही नहीं पढ़ रहे हैं। अम्मी पाकिस्तान के सीरियल्स देखने में मशगूल है और अब्बू क्रिकेट मैचेस देखने में मशगूल है, और बेटे को कह रहे हैं चलो एग्जाम में पढ़ लो। अब ये सीरियल्स में अम्मी मशगूल है, क्रिकेट मैच में अब्बू मशगूल है, और बेटे को कह रहे हैं कि चलो पढ़ाई करो। आपने पहले कुर्बानी देना है। आपने टीवी देखना बंद कर देना, बल्कि टीवी को घर से निकाल दें। मोबाइल फोन कम इस्तेमाल करें वालिदैन अपने बच्चों के सामने। बच्चों के सामने मोबाइल्स बहुत कम इस्तेमाल करें। बल्कि मैं माँ से कहता हूँ कि आप 2 घंटे अपने बच्चों के साथ बैठें, और वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल बैठकर देखते रहें। वो देखना भी आपके लिए इबादत है, सवाब है, क्योंकि आप गुनाहों से बचा रहे हो, आप इकरा इल्म से करीब कर रहे हो अपने बच्चों को। लेकिन कौन सी माँ अपने बच्चों के साथ 2 घंटे बैठती है? बमुश्किल 5% ऐसे अम्मियाँ होंगी जो बच्चों के साथ बैठती हैं। छोटे बच्चों के साथ तो सब माएँ बैठती हैं, जैसे 7th स्टैंडर्ड पे चला जाता है तो सब छोड़ देते हैं। तो
تو میں چاہتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں تمام پیرنٹ سے کہ اپنا وقت نکالیں, اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ بیٹھیں, ان کو اچھے لوگوں سے ملائیں, اچھے علماء سے ملائیں, اچھے ٹیچر سے ملائیں, اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے آپ جتنا پیسہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں اتنا خرچہ کریں, یہ فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. یہ زمانہ سکلز کا ہے, بہت کمپٹیشن کا ہے. اپنے بچوں کو گناہ سے بچائیں, فون سے بچائیں, زنا سے بچائیں, سوشل میڈیا سے بچائیں. آپ جو کالج جا رہے ہیں وہ کالج کے ٹیچر سے ہفتے میں 2 بار جا کر ملیں کہ میرا بچہ کیسا پڑھائی کر رہا ہے, روز آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, میری بچی روز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے, اس کے فرینڈز کون ہیں, فرینڈز کا کیریکٹر کیسا ہے, کیا فرینڈز پڑھائی میں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں, فرینڈز کا بیہیویئر کیسا ہے ٹیچرز کے ساتھ میں. یہ انکوائری ویکلی ونس ضرور کریں آپ لوگ پیرنٹس انشاءاللہ, تو ایک ریولیوشن آئے گا. مجھے یقین ہے یہاں کے طلبہ میں, یہاں کے تمام افراد جتنے آ کر بیٹھے ہیں اس دھوپ میں, غضب کا ڈسپلن میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں. ارادے کی ضرورت ہے, اب ارادہ کر لیں انشاءاللہ یہاں سے ایک ریولیوشن آئے گا. یہاں سے پھر سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا, یہاں سے پھر سے ایک بھارت کا انشاءاللہ ایجوکیشن منسٹر بنے گا, اور کامیابی آپ کو میسر ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.